پاکستان کے شمال مغرب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ چلتی پٹلی پر مشتمل پختون قبائل کی سرزمین ایک قدیم تاریخ اور تہذیب اپنے دامن میں لپیٹا ہے۔ ضلع باجوڑ یہ افغانستان کے وادی کنڑ کے مشرق پاکستان میں ایک اونچی بلندی پر واقع ہے۔ ضلع باجوڑ کے جنوب میں ضلع مومند کا جنگلی پہاڑی ضلع ہے۔ مشرق میں دریائے پنجکوڑ اور ضلع سوات کی پہاڑیاں ہیں۔ شمال کی طرف باجوڑ اور دیر ہے۔ کوہ مور پہاڑ کے دامن میں سکندر اعظم نے قدیم شہر نیسا اور نیسان کالونی کی بنیاد رکھی تھی، جس کے بارے میں روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈیونسس نے قائم کیا تھا۔ کوہ مور کو ایرین کی تاریخ کے موروث کے نام سے پہچانا گیا ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 280 کلومیٹر اور افغانستان بارڈر کنڑ سے 52 کلومیٹر پر واقع ہے۔ 2017 اعداد و شمار کے مطابق 1,93,684 نفوس پر مشتمل آبادی ہے۔ ضلع باجوڑ کا ٹوٹل رقبہ 2,188 مربع کلومیٹر ہے۔ بہادر اور جفاکش عثمان خیلو کی سرزمین آزادی سے قبل ملکنڈ ایجنسی کا حصہ تھی۔ 1960 میں سب ڈویژن، دسمبر 1973 میں ایجنسی کا درجہ دیا گیا۔ تاریخ کے شواہد کی روشنی میں علاقہ باجوڑ ناوگئی سے جندول تک سارے علاقے پر مشتمل تھا، جس میں براول اور میدان بھی شامل تھا۔ ALE ہولمز کے مطابق علاقہ باجوڑ براول، میدان، جندول، بابا کڑا یا سالارزئی، مومند، چارمنگ اور ناوگئی پر مشتمل تھا۔ 19ویں صدی عیسوی پر باجوڑ میں قوانین اور سرداروں کی حکومت تھی۔ اسی عرصہ کے آخر میں عمرہ خان جندول باجوڑ پر سب سے زیادہ طاقتور حکمران تھا۔ سرحد کے نیپولین کے نام سے شہرت پانے والے اس حکمران نے فرنگی سامراج سے ٹکر لی، طاقتور دشمن کی الغار کا مردانہ وارہ مقابلہ کیا، لیکن افرادی قوت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے شکست سے دوچار ہوا۔ عمرہ خان کے بعد باجوڑ ایجنسی کا شیرازہ بکھیرنے لگا۔ قیادت کی فقدان کی وجہ سے نوابی دیر نے 1917 میں واقع جندول پر حملہ کیا اور ریاستی دیر میں ضم کیا۔ اس کے بعد کئی قوانین منظر عام پر آئے، جن میں ناوگئی، خار اور پشت کے قوانین قابل ذکر ہیں۔ جب قوانین کا اثر رسوخ ختم ہوا تو قبائلی ضلع آزاد اور خوشی سے زندگی بسرنے لگا۔ ضلع باجوڑ کی وادیوں اور کوہساروں میں جہاں مامونے اور شیر عالم قلعہ زوال محبت کی داستان کی گونج اور حملہ ور افواج کی گولوں کے تاب سنائی دیتی ہے۔ سکندر اعظم، محمود غزنوی اور سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر نے اسے ہندوستان پر حملے کے لیے دروازے کے طور پر استعمال کیا۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم درناوگئی کے راستے سے باجوڑ میں داخل ہوا۔ باجوڑی قبائل نے ناوگئی کے گرد نواح میں حملہ ور یونانی فوج سخت مزاحمت کی اور اس خونریز لڑائی میں سکندر اعظم بھی زخمی ہوا۔ سکندر اعظم نے باجوڑ میں رات بسر کرنے کے لیے جہاں قیام کیا ہے، یہ جگہ اس کی نام کی مناسبت سے سکندرو کہلاتی ہے۔ بابر نے 1519 ہجری میں باجوڑ پر قبضہ کیا اور اس کی انتظامی امور خواجہ قلہ کو سپرد کیے گئے۔ 1520 میں باجوڑ کے انتظامی معاملات میر حسن کے حوالہ کیے گئے۔ 1526 ہجری میں بابر نے باجوڑ کی جانب سے ہندوستان پر آخری حملہ کیا۔ ناوگئی کی پہاڑوں پر نظر آنے والے آثار بھی 16ویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ آثار اس قلعے کی باقیات ہے جس کا محاصرہ بابر 1519 میں کیا تھا۔ ضلع باجوڑ کے صدری مقام خار میں ایک قدیم مسجد بھی سیاحوں کو دعوت کا نظارہ دیتی ہے۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد سلطنت مغلیہ کے آخری طاقتور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کی تھی۔ ضلع باجوڑ کے قبائل
قدیم روایتوں کا امین ہے، بہادری ان کا شیوا اور دین اسلام سے گہری وابستگی ان کا جوہر ہے۔ باجوڑ کے سردار پیس طلب خان نے 1863 میں معرکہ امبیلا کے دوران انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ افغانستان کی پہلی لڑائی کے موقع پر باجوڑ کے قبائل انگریزوں کے خلاف افغان بھائیوں کی حمایت میں شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ 1897 میں جب سارا قبائل انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا تو اس موقع پر باجوڑ کے قبائل بھی انگریز دشمنی میں بھی اپنے قبائل بھائیوں سے پیچھے نہیں رہا۔ ضلع باجوڑ میں زیادہ تر ترکانی اتمان خیل قبائلی رہائش پذیر ہے۔ ترکانی قبیلہ یوسفزئی قبیلے کی ایک شاخ ہے جو سالارزئی، مومند اور چارمنگ میں تقسیم ہوا ہے، جبکہ امبیل، شموزئی، منڈل، لرتز، پرتز، آڑنگ اور علیزئی اتمان خیلوں کے ساتھ اہم شاخیں ہیں۔ امن، محبت اور بہادروں کی دھرتی، پلک چومتے پہاڑ اس کا دستار ابتہار۔ قبائلی ضلع باجوڑ کو پھولوں اور امن کی سرزمین سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پشتو کا گیت "دا باجوڑ گلنا" بہت مشہور ہے۔ باجوڑ 7 قبائلی اضلاع میں سے سرسبز اور زرخیز زمین کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ ضلع باجوڑ دیگر قبائلی اضلاع کی نسبت زیادہ پرامن تصور کی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے چند سال قبل دہشت گردی کے اثرات یہاں تک منتقل ہو گئے اور پھولوں کے اس سرزمین پر بارود کے ڈھیر اور تباہی کے مناظر عام نظر آنے لگے۔ محدود حالات میں یہاں مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی اور آبادی کا بڑا حصہ ملک کے دیگر حصوں کو منتقل ہونے لگا۔ بدامنی کی لہر میں انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے رکھ دیا۔ عسکریت پسندوں کا پہلا نشانہ اسکول اور سرکاری عمارتیں بنی، تاہم ایف سی اور سیکورٹی اداروں کی جانب سے امن کا قیام اور بحالی کی کوششیں برابر ثابت ہوئی۔ اس سلسلے میں ایف سی کی جانب سے ترقی یافتہ منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جن کا مقصد علاقے میں دیرپا امن کا قیام، انفراسٹرکچر کی تعمیر نو، عوام کی اعتماد کی بحالی اور ان کی ایک بار پھر علاقے کی ترقی کی دوڑ میں شامل کرنا تھا۔ زراعت، جو کہ علاقے کے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے، اس لیے ایف سی کی جانب سے علاقے میں زراعت کی ترقی اور آبپاشی نظام کی بحالی پر بھرپور توجہ دی گئی۔ آبی گزرگاہوں کی صفائی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے ہپوشتوں کی بھی کام کیا، جس سے آبادی اور زرعی زمین بھی سیلاب کی خطرات سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ضلع باجوڑ 2 انیے حلقوں اور 3 صوبائی حلقوں پر مشتمل ایک ضلع ہے۔ تعلیم تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ پرائمری سے لے کر پوسٹ گریجویٹ سطح تک 640 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں۔ 2008 میں تقریباً 97 تعلیمی ادارے دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ضلع میں عسکریت پسندی کا باعث بڑے پیمانے پر تعلیمی ادارے تباہ کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ تاہم حکومت نے فوری طور پر ان اداروں کی بحالی پر کام شروع کیا اور اعلیٰ معیار کے کئی تعلیمی ادارے بنا دیے۔ ضلع باجوڑ میں عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی پر حکومت کی جانب سے ترجیحی بنیادوں پر کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ توسیع کی کئی منصوبے زیر تعمیر ہیں۔ شاہراہیں کئی بھی علاقے کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حکومت نے ضلع باجوڑ کے تمام علاقوں کو آپس میں ملانے اور بہتری سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور توسیع کے کئی منصوبے مکمل کر دیے گئے ہیں۔ ضلع باجوڑ کے سنگلاخ پہاڑوں میں سنگر مرمر اور کرومائٹ کا بے شبہ ذخائر بھی موجود ہے۔ عسکریت پسندی ضلع باجوڑ کے اہم اور بڑے بازار خار کو بھی کنڈرات میں تبدیل کیا تھا، جس کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں محروم ہو چکی تھی، لیکن الحمدللہ امن کی بحالی کے بعد یہاں کے تمام چھوٹے اور بڑے بازار دوبارہ آباد ہو چکے ہیں اور تجارتی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہے۔ باجوڑ کے عوام کو اگر حق رائے دہی اور سیاسی سرگرمیوں کا موقع دیا گیا ہے تو یہ سب پاٹا انضمام اور امن کے قیام سے ممکن ہوا، اور یہاں کے عوام اپنی مرضی سے سیاسی مشران کا چناؤ کر سکتے ہیں۔
کھیل نوجوانوں کو ذہنی نشوما اور بری صحبت سے بچاؤ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ضلع باجوڑ میں ایک مدت کے بعد نوجوانوں کو ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا جا چکا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی جاری کر سکے۔ قبائلی ضلع باجوڑ میں اگر آج ترقی، خوشحالی اور امن بحال ہو چکا ہے تو یہ سب سیکیورٹی اداروں اور عوام کی قربانیوں کے باعث ممکن ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔